اب بیان کرنا پڑ رہا ہے مجھے، اور وقت اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت کیا کیفیت ہوگی صحابہ کرام کی. اللہ اکبر. وہ ہما ہوا نے صحرا، مجھے خسرو کا شعر بھی یاد آ رہا ہے. بہرحال بدر الدجا نے جی صحابہ پر ایک خاص کیفیت. اچھا کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہیں کہہ دیا کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو شرک کی طرف چلا جاتا ہے. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو ایسا کہہ دیتے ہیں. صحابہ تسوید کہتے ہیں اس کو، الٹا ہاتھ بجانا. جی جی جی، الٹا ہاتھ بجا کر خبر کرنا چاہ رہے ہیں حضرت ابو بکر کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تشریف لائے. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ صحابہ تھے جنہوں نے برداشت کیا، ورنہ اس وقت سب جان دے دیتے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت کا جو عالم تھا اور جو کیفیت تھی. حضور صلی اللہ، کسی کی نماز نہیں ٹوٹ رہی ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں خیال آ جائے، نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر کو پتا چلا تو وہ پیچھے ہونا چاہ رہے ہیں، حضور نے روک دیا. ان کے قریب جا کر بیٹھ گئے. اب کیفیت یہ تھی کہ میرے نبی پاک امام تھے حضرت ابو بکر کے، اور حضرت ابو بکر امام تھے باقی تمام نمازیوں کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف بھی فرمائی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح تشریف لانا اور مسجد میں تشریف رکھنا، اس میں بہت سارے مسئلے ہیں جو میں مختصراً بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف اشارہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کچھ ارشاد فرمایا، کتابوں میں بہت کچھ ہے، لیکن اتنا جان لیں ہم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا اور ہم سے پردہ کر جانا، یہ صرف اس لیے کہ ہم عذاب سے بچے رہیں. جی جی، ورنہ ان کی حیات میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ اپنی حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. برزخی حیات تو سب کو حاصل، وہ حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور ہر لمحے ان کے درجات میں اضافہ ہو رہا. جزاک اللہ جزاک اللہ. قاضی بھائی، پروگرام ختم ہو رہا ہے تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں آج کے دن امت مسلمہ کو؟ جشن عید میلاد النبی کا پیغام یہی ہے کہ امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پاسداری کرنی ہے، اور جس محبت کے ساتھ ہم نبی کریم کا میلاد منا رہے ہیں، اسی محبت کے ساتھ ہمیں نبی کریم کے لائے ہوئے دین کو غالب کرنا ہے، اور کفر کی طاقتوں کے مقابلے میں مستحکم ہونا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی امت کو تعلیم دی، اس تعلیم کو عام کرنا ہے تاکہ نبی کریم کے عطا کردہ نظام کو ہم نافذ کریں اور اس کے ثمرات سے مستفید ہوں. یہی پیغام میلاد ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب آپ کا. ایک پیغام جی مجھے جی 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 جی، وہ صرف یہ کہ میں نماز میں کہیں سستی کر گیا، کسی فرض واجب میں سستی کر گیا تو سزا کے بعد بخشش کی گنجائش ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کہیں کمی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، کوئی گنجائش نہیں ہے، بخشش کا تصور ہی نہیں ہے. تو یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. کوئی رشتہ دار، کوئی عہدہ، کوئی چیز آڑے نہ آئے، سب قربان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ پیارے. بے شک بے شک. بس یہ پیغام، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب آپ کا. اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد ویسے بھی اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقفے کی طرف بڑھنا ہے. 1 منٹ ہے، لیکن وہ جو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا، اسے 1 منٹ میں 2 اشعار پیش کر دیتا ہوں. سب لوگ ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. روئے بدر و جا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر و جا دیکھتے رہ گئے، چہرے بدوحا دیکھتے رہ گئے، چہرے بدوحا دیکھتے رہ گئے، رک کے سدرا کی منزل پہ روح الامین
رک کے سدرا کی منزل پہ روح الامین رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر، ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، اور چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرے